سب کام اس سے بن جاتے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں جو اس سے نہ بنے، ناممکن کام ممکن بن جاتے ہیں، تو صبح کو شام اور شام کو صبح بنا دیا جاتا ہے اس کی برکت سے۔ وہ خزانہ ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، بہت بڑا خزانہ ہے، میں اللہ کے سامنے وہ پیش کروں گا تو ناممکن کام بھی ممکن بن رہے۔ توبہ کی آیات سے بھی کام نہیں ہو رہا تو آپ کے یقین اپنا علاج کریں، اپنے ایمان و یقین کا علاج کریں بھائی، جو بھی آپ چاہیں وہ۔ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اس سے ناممکن کام بھی ممکن بن جاتا ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گا۔ بہت بڑا خزانہ ہے دنیا میں، اس سے بہت بڑا خزانہ کوئی نہیں وظائف کی دنیا میں۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، مجھے بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ میرے بہن بھائی میسج بھیجتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، آپ کے یقین میں کمی ہے۔ سورہ توبہ کی آیات سے بھی کام نہیں ہو رہا تو آپ کے یقین اپنا علاج کریں، اپنے ایمان و یقین کا علاج کریں بھائی۔ سورہ توبہ کی 2 آخری آیات سے سب کچھ جو بھی آپ چاہیں وہی ملے گا۔ آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا ملے گا، جادو سے چھٹکارا چاہتے ہیں، جادو سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جنات سے، دشمنوں کے شر سے، کاروبار میں برکت کے لیے، جادوگر پر جادو واپس پلٹنے کے لیے، آپ جو بھی کریں ناممکن کام، یہ تو سب ممکن ہیں، ناممکن کام بھی اس کی برکت سے ممکن بن جاتے ہیں۔ اس کا خزانہ دیکھو، ایک بات سنو میری، حضرت عون جو بہت بڑے رتبے کے اہل بیت میں سے گزرے ہیں اور کربلا کے شہیدوں میں سے ہیں، حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ تو عون سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی کہے آپ کو شام کے وقت کے صبح ہے اور تم اس کی تصدیق کرو اور کہہ دو کہ صبح واقعی صبح ہے، تو آپ اس کو کس طرح ثابت کر سکیں گے کہ صبح ہے؟ شام کو صبح کس طرح بنا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کر سکتا ہوں۔ عون نے کیا کہا؟ کر سکتا ہوں۔ بھائی کس طرح کر سکتے ہو؟ اس نے کہا صبح نہیں، جو بھی وہ ٹائم بتائے گا وہی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ تو عون نے فرمایا کہ میرے پاس ایک خزانہ ہے، اور وہ خزانے، اس خزانے کی برکت سے ناممکن کام ہے۔ سمجھ رہے ہو کیا ہو رہی ہے؟ ناممکن کام بھی جاتی ہے، اور وہ خزانہ ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ بہت بڑا خزانہ ہے، میں اللہ کے سامنے وہ پیش کروں گا تو ناممکن کام بھی ممکن بن جائے گا۔ تو اگر آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ کر رہے ہیں اور پھر بھی کام نہیں ہو رہا، جن شرائط سے میں نے بتایا ہے پہلے ویڈیوز میں، دیکھیں وہ پیچھے جائیں، میں نے اس کے آپ کو بہت سے وظائف دیے ہیں، اگر آپ کا اس سے کام نہیں بن رہا تو آپ کے یقین میں کمی ہے، اپنا علاج کریں پھر شروع کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس سے کام، ناممکن کام بھی ممکن بن جائیں گے، خواہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے یقین و ایمان کو درست فرمائے۔ ایمان اور یقین درست ہوگا تو کام کرے گا، تو کام بن جائے گا۔ پھر اگر ایمان و یقین ہی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے ایمان و یقین کی خبر لیں، پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد تو روزانہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور خصوصی وظائف تو میں نے آپ کو بہت سے ویڈیو میں بتائی ہیں، مختلف اذکار ہیں اس کے، انشاءاللہ آئندہ بھی بتائیں گے، کیونکہ اس کے
جو اس کے جو فضائل ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے تو پھر سب کچھ بنے گا انشاءاللہ، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ دو آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس سے آپ کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو پھر انشاءاللہ سب دنیا کی ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی۔ آپ محمد مصطفیٰ کے تابع ہو جائیں، سب کچھ آپ کے تابع، اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کے تابع بنا دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ پڑھا کریں، اور جو وظائف آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام ویڈیو کا جو سورہ توبہ کے متعلق ہے، میں ان کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو دیکھیں، انشاءاللہ سب کام اس سے بن جاتے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں جو اس سے نہ بنے، ناممکن کام ممکن بن جاتے ہیں، تو صبح کو شام اور شام کو صبح بنا دیا جاتا ہے، صبح بھی بنایا جا سکتا ہے اس کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم کو دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد